وہ گلی میرے لیے کسی عبادت گاہ سے کم نہ تھی، جہاں میں گھنٹوں اس کے گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا رہتا۔ روز کی طرح آج بھی میں اس کی گلی میں کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا کہ کہیں سے اس کی جھلک نصیب ہو جائے۔ اچانک سے گھر کا دروازہ کھلا تو میں نے اپنی پیٹھ دروازے کی طرف کر دی اور منہ دوسری طرف، تاکہ اس کے گھر کا کوئی مرد نکلے تو یہ نہ سمجھے کہ میں ان کے گھر کی آڑ میں کھڑا ہوں۔ لیکن میرے ہوش اس وقت اڑ گئے جب دروازے سے نکلنے والا کوئی اور نہیں بلکہ فرزانہ ہی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو فرزانہ سر پر چادر اوڑھے، منہ پر نقاب کیے، اپنی بھتیجی کے ساتھ گھر سے نکل رہی تھی۔ میری تو آنکھیں ہی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ نہ جانے کتنے دنوں سے میں اس طاق میں بیٹھا تھا کہ کہیں اس کا دیدار نصیب ہو، لیکن آج تک اس کا دیدار ہی نصیب نہیں ہوا تھا۔ بے شک فرزانہ ہمارے محلے دار تھی، لیکن وہ گھر سے کم ہی نکلتی۔ نہ جانے آج کس کام کی غرض سے وہ گھر سے نکلی تھی۔ وہ گھر سے نکلی تو میں نے بائک اس کے پیچھے ہی لگا دی، کیونکہ میں سوچ چکا تھا کہ جب بھی اب اس کا دیدار نصیب ہوگا تو میں اپنی محبت کا اظہار کرنے سے قطعاً نہیں کتراؤں گا، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ جو ڈرتے ہیں وہ مرتے ہیں، اور میں تو فرزانہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ فرزانہ سے میری محبت کو مہینے ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک میں اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ میں اس کے دیدار کے لیے اتنا تڑپتا ہوں۔ آج جب وہ دونوں گھر سے نکلی تو میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ ہمارے گھر سے تھوڑا سا دور ایک دربار تھا، شاید وہ وہیں پر جا رہی تھی، کیونکہ وہ اسی سائڈ پر ہی مڑ گئی تھی۔ وہ دونوں دربار کے اندر چلی گئی اور میں بیچارہ باہر کھڑا رہ گیا۔ اب میں باہر کھڑا ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا کہ کب فرزانہ باہر آئے اور میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ محبت کا اظہار کرنے سے اگلے بندے کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ انتظار کرتے ہوئے مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن فرزانہ ابھی بھی اپنی بھتیجی کے ساتھ باہر نہیں نکلی تھی۔ میں موٹر سائیکل پر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کا پیچھا کر رہا ہوں۔ اچانک سے میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو فرزانہ باہر نکلتی دکھائی دی۔ میں نے اپنا حلیہ درست کیا اور ٹھنڈی آہ بھر کے اس لمحے کا انتظار کرنے لگا جس کا میں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ جیسے ہی فرزانہ میرے قریب سے گزری تو میں نے دھیمی سی آواز سے اسے روک لیا، تاکہ اسے میرا برا نہ لگے اور اسے میری طرف سے اشارہ بھی مل جائے۔ جی کیا بات ہے؟ فرزانہ نے دستور کے مطابق بات کی، جس نے میرے جگر پر خنجر چلا دیے تھے۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے فرزانہ، اگر تم مجھے 5 منٹ دے دو تو تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ میں اس سے وقت مانگ رہا تھا۔ وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ بھی تو جانتی تھی کہ میں اس کا محلے دار ہی ہوں۔ احد بھائی، آپ کو کیا بات کرنی ہے مجھ سے؟ فرزانہ نے یہ کہا تو میری روح تک چھلنی ہو گئی۔ وہ مجھے بھائی بلا رہی تھی۔ فرزانہ بس 5 منٹ دے دو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہاں پر نہیں، تھوڑا دور ہٹ کر بات کر لیتے ہیں، تاکہ لوگ تمہارے بارے میں غلط باتیں نہ بنائیں۔ میں نے یہ کہا تو اسے میری بات ماننی پڑی۔ ہم دربار سے تھوڑا دور ایک ایسی جگہ پر آ گئے جہاں سے لوگوں کا گزر بہت کم ہی ہوتا تھا۔ فرزانہ، دراصل مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ میں نے تمہید مانتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں اس سے کیسے بات کروں۔ فرزانہ، اگر میں یہ بات آج نہ کر سکا تو پھر میں کبھی بھی نہیں کر سکوں گا۔ میں نے کہا تو فرزانہ کے چہرے پر سوالوں کی بوچھاڑ مجھے دکھائی دی۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے سوال کرنا چاہتی ہوں لیکن کیا ابھی تک کچھ بھی نہیں تھا۔ فرزانہ، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کیا خیال آ رہے ہیں۔ اب میں تمہارے سوالوں کے جواب دے دینا چاہوں گا۔ دراصل بات یہ تھی کہ میں تمہیں دل و جان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت آج کی نہیں بلکہ کئی مہینوں کی ہے، لیکن مجھے کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا کہ میں تم سے اظہار کر سکوں۔ کبھی موقع نہیں ملتا تو کبھی دل ہمت نہیں کرتا، لیکن جب تمہارا دیدار نصیب ہوا تو میں خود کو مجبور کر بیٹھا کہ آج ہی میں تم سے اس محبت کا اظہار کروں۔ فرزانہ، تم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں تم سے نکاح کروں گا۔ میں کوئی آوارہ محبت نہیں کرتا۔ تم میری بات سمجھ تو رہی ہو نا؟ میں ایک ایک بات بڑی تفصیل سے سمجھا رہا تھا تاکہ اسے میرا اظہار اچھا لگے۔ احد بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے آہستہ سے بس اتنا ہی کہا۔ اس کی بھتیجی چھوٹی تھی، شکر ہے وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی اور بس ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ فرزانہ،
میں سچ کہہ رہا ہوں، میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت کئی مہینوں کی ہے۔ ابھی تم پر کوئی جلدی نہیں ہے، میں تمہیں پورا وقت دینا چاہتا ہوں تاکہ تم سوچ سمجھ کر ہی جواب دو۔ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہوا تو کل یہیں پر ضرور آنا، اور اگر تم مجھ سے بالکل لا تعلق ہونا چاہتی ہو تو پھر تمہارا یہاں نہ آنا ہی میرے لیے جواب ہوگا۔ میں نے یہ کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ شاید وہ اس بارے میں سوچ رہی تھی، اور ویسے بھی میں بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکا تھا۔ ہاں، ایک خامی تھی مجھ میں، وہ تھا نکما پن اور بے روزگاری۔ میں خوبصورت تو تھا، لیکن میرے پاس کوئی روزگار نہیں تھا۔ میں آج بھی اپنے بھائی کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد بھائی نے مجھے ماں باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی میری ضرورت کو نظر انداز نہیں کیا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو وہ اپنی ضرورت کو نظر انداز کر دیتے اور میری ہر خواہش تک کو پورا کر دیتے۔ میرے بھائی ایک سرکاری ملازم تھے اور ان کی اچھی خاصی تنخواہ تھی۔ ایک میں نکما تھا جو اماں ابا کے جیتے جی بھی نہ پڑھ نہ سکا اور کوئی کام دھندا بھی نہ کر سکا۔ اگر میں بھی آج پڑھ لکھ جاتا تو میری بھی نوکری لگ جاتی، لیکن شاید نوکری میرے نصیب میں نہیں تھی۔ فرزانہ وہاں سے جا چکی تھی اور میں بھی بڑی خوشی گھر لوٹ آیا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ میں موٹر سائیکل پر گھر آیا تو بھائی جان گھر واپس آ چکے تھے۔ وہ ایک سرکاری ٹیچر تھے، اسی لیے ہی گھر جلدی آ جاتے تھے۔ میں جاتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں گھس گیا اور موبائل استعمال کرنے لگا۔ میرے ذہن میں بار بار فرزانہ کا خیال آ رہا تھا۔ وقت تو جیسے پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ صبح جب میری نیند کھلی تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ احد، میں اسکول جا رہا ہوں، گھر کا خیال رکھنا۔ اچانک سے بھائی کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے اپنے جانے کی اطلاع دے کر فوراً ہی کمرے سے نکل گئے۔ بھائی اسکول کے لیے نکل چکے تھے اور میں گھر پر اکیلا رہ گیا تھا۔ میں نے بستر چھوڑا، منہ ہاتھ دھویا اور کچن میں آ گیا۔ گھر میں کوئی عورت بھی نہیں تھی جو گھر کا ناشتہ وغیرہ بناتی، اسی لیے بھائی اور میں اپنے کام خود ہی کیا کرتے تھے۔ جا کر میں نے اپنے لیے چائے اور پراٹھا بنایا اور وہیں کچن میں بیٹھ کر ہی کھا لیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد تو میں بالکل ہی فری ہو گیا تھا، اور اب میں اس وقت کا انتظار کرنے لگا تھا کہ کب فرزانہ دربار پر جائے گی اور میں اس کا دیدار کروں گا، کیونکہ میرا دل یہی مان رہا تھا کہ ضرور ہی فرزانہ میرے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے گی۔ آخر مجھ میں کمی ہی کیا تھی؟ اتنا خوبصورت نوجوان لڑکا تھا، کوئی لڑکی بھی مجھ پر دل ہار سکتی تھی۔ میں نے خود کو فون میں لگا لیا تھا تاکہ میرا وقت جلدی گزر جائے۔ جیسے ہی گھڑی پر 2 بجے میں فوراً ہی گھر سے باہر نکل پڑا۔ میں اس بار فرزانہ کے گھر نہیں بلکہ دربار پر پہنچا تھا، کیونکہ میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ اگر وہ ہاں میں جواب دے گی تو پھر دربار پر ہی آئے گی۔ لیکن میرے ہوش اس وقت اڑ گئے جب وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پر موجود تھی۔ مگر آج وہ اکیلی نہیں بلکہ اس کی پوری فیملی ساتھ تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے اس سے بات کروں، کیونکہ اس دن تو اس کے ساتھ اس کی بہت ہی چھوٹی بھتیجی تھی۔ میں اسی جگہ پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا جہاں کل ہم دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ یہاں کھڑے ہوئے مجھے کافی وقت ہو گیا تھا، لیکن فرزانہ ابھی تک یہاں پر نہیں آئی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ مجھ سے ملنے ضرور آئے گی، مگر میں غلط تھا، کیونکہ آج تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے نکلتی ہوئی دکھائی دی تو میری ساری خوشی پر پانی پھر گیا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ گھر جا چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے اس سے رابطہ کروں، کیونکہ وہ تو کتنے دن ہی گھر سے نکلتی تھی اور مجھے تو کوئی جواب ہی نہیں ملا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ آج وہ دربار پر آئی تو تھی لیکن اپنی فیملی کے ساتھ آئی تھی اور مجھ سے ملاقات تو نہیں ہو پائی تھی۔ اچانک سے میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے سب سے نکمے اور جگری دوست علی کو کال ملا دی۔ وہ میرا دوست تھا، اسی لیے میری طرح ہی تھا۔ علی کو میں نے ایک ایسا کام ذمہ لگایا جس میں وہ ماہر تھا۔ میں نے علی کو فرزانہ کا نمبر نکلوانے کا کام سونپا۔ میری حیرت اس وقت بڑھ گئی جب علی نے مجھے کچھ ہی دیر میں وہ نمبر سینڈ کر دیا۔ میرا دوست تھا تو نکما، لیکن ایسے کاموں میں ماہر تھا، اور ویسے بھی فرزانہ کوئی انجان لڑکی تو نہیں تھی بلکہ ہم سب کی محلے دار ہی تھی، اسی لیے اس کا بایو ڈاٹا نکالنا کوئی بڑی مشکل بات نہ تھی۔ علی نے جیسے ہی فرزانہ کا نمبر مجھے دیا تو میں نے اسے اپنے فون میں سیو کر لیا۔ میں نے اپنے فون میں فرزانہ کا نمبر مائی لائف کے نام سے سیو کیا تھا۔
کیونکہ وہ میری پوری زندگی تھی۔ سیو کرنے کے فوراً بعد ہی میں نے اس کا نمبر پر کال ملانا شروع کر دی، لیکن نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا، اس لیے میں نے فون بند کر دیا اور سوچ لیا کہ رات کو ہی کال کروں گا، کیونکہ اس وقت وہ بالکل فارغ ہوں گی۔ اب مجھے بے صبری سے رات کا انتظار تھا۔ رات کا کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میں نے فوراً سے کمرے میں آ گیا۔ ابھی بھائی کچن میں ہی تھے، لیکن میں کمرے میں آ چکا تھا، کیونکہ مجھے تو اب فرزانہ کو کال کرنی تھی، جس کا میں صبح سے انتظار کر رہا تھا۔ میں ابھی کمرے میں آیا ہی تھا کہ اچانک سے بھائی بھی کمرے میں آ گئے، لیکن آج ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی۔ احد، تو فری تو ہے؟ بھائی نے یہ کہا تو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جی بھائی، آپ کے لیے تو میں ساری زندگی فری ہوں، حکم کریں، کوئی بات تھی کیا؟ میں نے یہ کہا تو بھائی میرا ہاتھ پکڑ کر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ مجھے آج تم سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، بلکہ اپنی زندگی کی سب سے اہم بات کرنی ہے۔ بھائی کے چہرے پر آئی خوشی سے واضح دکھائی دے رہا تھا کہ وہ آج بہت ہی اہم بات کرنے والے ہیں۔ جی بھائی، جی بھائی، حکم کریں۔ میں بالکل متوجہ ہو کر بھائی کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر بھائی نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میری دنیا ہی اجڑ گئی۔ احد، میں نے تیرے لیے ایک بھابھی پسند کر لی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے اس کے گھر رشتہ بھی بھیج دیا ہے۔ یہ بات میں نے تجھے پہلے اسی لیے نہیں بتائی تھی کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ بات بھی بن جائے گی کہ نہیں، مگر اب جب مجھے وہاں سے مثبت جواب ملا تو میں سب سے پہلے تیرے پاس ہی آیا ہوں، کیونکہ میری خوشی اس وقت تک ادھوری ہے جب تک میں تجھے نہ بتا دوں۔ بھائی کے چہرے سے تو خوشی الگ نہیں ہو رہی تھی، میں بھی بھائی کی باتیں بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ جی بھائی بتائیں، کون ہے وہ خوش نصیب جسے آپ نے پسند کیا ہے؟ میں نے بھائی سے یہ کہا تو بھائی کی خوشی اور بھی بڑھ گئی۔ کہہ تو ٹھیک رہا ہے وہ خوش نصیب ہی ہے، لیکن خوش نصیب صرف وہ نہیں، میں بھی ہوں، کیونکہ میں اسے بہت پہلے سے پسند کرتا ہوں، مگر مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ میں کبھی اتنا بڑا قدم اٹھا سکوں۔ لیکن ہمت کر کے جب میں نے قدم اٹھا ہی لیا تو پھر اللہ نے بھی میرا ساتھ دیا ہے، اور اس کے گھر والے بھی راضی ہو گئے ہیں۔ بس اب باقاعدہ طور پر شادی کی بات ہی چھڑے گی۔ بھائی، تو شادی تو پہنچ گئے تھے، ابھی تک مجھے یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ آخر میری بھابھی ہے کون؟ بھائی، آپ تو اتنا دور چلے گئے ہیں، اب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ بھابھی ہے کون؟ میں بڑے تجسس سے ان سے سوال کر رہا تھا، لیکن بھائی نے جس لڑکی کا نام بتایا وہ سن کر تو میری روح تک کانپ گئی۔ ارے وہ لڑکی اور کوئی نہیں ہے بلکہ کریم چاچا کی بیٹی فرزانہ ہی ہے۔ تجھے پتہ ہے میں کتنے عرصے سے اپنے دل میں اس کے لیے محبت دبائے بیٹھا تھا، لیکن اب تو میری محبت تکمیل تک پہنچنے لگی ہے، کیونکہ میں نے کریم چاچا سے اس بارے میں ذکر کیا تھا اور انہوں نے مجھے رضامندی دے دی ہے کہ میں گھر آ کر رشتے کی بات چلاؤں۔ آج بہت زیادہ خوش ہوں۔ بھائی کے چہرے پر آئی خوشی دیکھ کر تو مجھے اب غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ بھائی نے جس لڑکی کا نام لیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی فرزانہ تھی جس سے میں محبت کرتا تھا اور جس سے ابھی فون پر بات کرنے لگا تھا۔ احد، کیا تجھے خوشی نہیں ہوئی؟ بھائی نے کہا تو میں ہڑبڑا گیا، کیونکہ میرے چہرے پر آئی پریشانی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں نے یہ کہا تو بھائی بھی خاموش ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ بھائی وہاں سے جا چکے تھے، لیکن میری روح تک چھلنی کر گئے تھے۔ میرے دماغ میں بار بار بھائی کے وہی جملے دہرا رہے تھے جو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ ایک طرف فرزانہ تھی تو دوسری طرف بھائی تھے۔ مجھے بھائی کی خوشی تو عزیز تھی، لیکن خود سے زیادہ نہیں۔ اب میں سوچ چکا تھا کہ فیصلہ فرزانہ ہی کرے گی۔ میں نے تھوڑی ہی دیر میں اسی نمبر پر کال کرنا شروع کر دی۔ ایک دو بار تو کال بالکل بھی اٹینڈ نہ کی گئی، لیکن جب میں نے تیسری بار کال کی تو کال اٹینڈ ہو گئی۔ ہیلو، کون؟ جیسے یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ جس سے بات کرنے کا میں اتنا انتظار کر رہا تھا، اس کے ایک جملے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھ سے تو بولا ہی نہیں جا رہا تھا، لیکن پھر ہمت کر کے میں نے بات کا آغاز کر ہی دیا۔ فرزانہ، میں ہوں احد، آج مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، خدا کے لیے فون مت کاٹنا۔ میں نے کہا تو وہ میری بات سننے پر مجبور ہو گئے۔ بولو کیا بات ہے؟ اس نے یہ کہا تو میں نے اپنے دل کی بات سامنے رکھ دی۔ فرزانہ، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب بھی بتا رہا ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتا۔ میں تمہاری رضا جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے بھائی والی بات بالکل بھی نہیں بتائی تھی، کیونکہ میں اس سے اس کی مرضی جاننا چاہتا تھا۔ میرے لیے سب سے اہم اس کی مرضی تھی، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑ گئے جب اس نے کہا کہ اس کی زندگی کا ہر فیصلہ اس کے ماں باپ پر ہے۔
جو اس کے ماں باپ فیصلہ کریں گے وہی اس کا فیصلہ ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا اور میں بیچارہ منہ بسور کر رہ گیا۔ میرے ذہن میں بھائی کے خیالات آ رہے تھے۔ بھائی نے کہا تھا کہ وہ کریم چاچا سے بات کر چکے ہیں اور انہوں نے اسے رضامندی بھی دے دی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، پریشانی سے میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ رات بھر میں کانٹوں پر لوٹتا رہا تھا، سوچوں میں نہ جانے کب مجھ پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح جب میری نیند کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر نماز پڑھتا، اسی لیے لیٹا ہی رہا۔ وہیں پر لیٹے لیٹے میں سوچوں میں کھو گیا۔ آج تیرے لیے میں نے بہت ہی بڑی ٹریٹ پلان کی ہے، تو ناشتے کے لیے اٹھ، آج ہم دونوں باہر ناشتہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ میں بھی سوچوں میں گم کمرے میں بے سود لیٹا ہوا تھا کہ اچانک سے بھائی کمرے میں داخل ہوئے، جن کے چہرے سے ابھی بھی خوشی نہیں جا رہی تھی، اور ویسے بھی وہ خوش کیوں نہ ہوتے، انہیں فرزانہ جیسی حسین و جمیل دوشیزہ جو مل رہی تھی۔ ایک میں بیچارہ تھا جس کی قسمت میں یہ سب لکھا تھا۔ بھائی میرا دل نہیں کرا آپ چلے جائیں، میں نے دھیمے سے لہجے میں یہ کہا اور موبائل اٹھا کر مصروف ہو گیا تاکہ بھائی زیادہ سوال جواب نہ کر سکیں۔ لیکن بھائی تو آ کر میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور میرے ہاتھ سے فون بھی کھینچ لیا۔ آج تجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ تجھے میں خود اپنے پیسوں سے ٹریٹ دینا چاہتا ہوں، تو کیوں نہیں کھانا چاہتا؟ چل اٹھ، شاباش، جلدی سے تیار ہو، ابھی ہم دونوں بھائی نکلیں گے باہر۔ آج تو میں نے اسکول سے بھی نہیں جانا، اتوار ہے، اسی لیے سوچا ہے آج اپنے بھائی کے ساتھ اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کروں۔ بھائی سے تو خوشی سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی۔ میں انہیں کیسے بتاتا کہ ان کی خوشی میرے پورے جسم میں ایک عذاب بن رہی ہے۔ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا تھا، ان کی ہر چیز میرے لیے معنی رکھتی تھی، لیکن آج زندگی نے مجھے اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا کہ مجھے بھائی کی محبت اور خوشی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں ان کی خوشی سے حسد کرنے لگا تھا، لیکن بھائی کے لاکھوں مجبور کرنے پر مجھے وہاں سے اٹھنا ہی پڑا، کیونکہ میں بھائی کو یہ تو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں ان کی خوشی میں خوش نہیں ہوں۔ تھوڑی دیر میں ہی ہم دونوں بھائی گھر سے نکل پڑے۔ آج تو بھائی نے بہت ہی زیادہ خرچ کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک بہت ہی اچھے ریسٹورنٹ میں ہم دونوں کے لیے ناشتہ پلان کیا تھا۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد ہم گھر آ گئے۔ وقت تو جیسے پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ ہفتہ ہو گیا تھا بھائی اور فرزانہ کے رشتے کی بات باقاعدہ طور پر چل نکلی تھی۔ پورے محلے میں بات بھی پھیل گئی تھی اور بھائی کو رشتے کے لیے رضا بھی مل گئی تھی۔ کچھ ہی روز میں شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو جانی تھی۔ میں نے کتنی دفعہ فرزانہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا نمبر ہمیشہ ہی بند آ رہا تھا۔ نہ جانے اس نے نمبر تبدیل کر لیا تھا یا میرا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں تو زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا۔ آج جمعہ کا دن تھا۔ میں نے سنا تھا کہ آج فرزانہ کے گھر والے دربار پر جا رہے ہیں۔ میں یہ جانتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہی ہے، لیکن پھر بھی میں اس کے دیدار کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ مجھے دربار پر آئے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک فرزانہ اور اس کی فیملی والے نہیں آئے تھے۔ مگر میری خوشی کی انتہا نہیں رہی جب تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ دربار کے اندر داخل ہو رہی تھی اور میں باہر بیٹھا اب اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ میں سر جھکائے موٹر سائیکل پر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک سے اپنے کندھے پر ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میری خوشی کی انتہا ہی نہیں رہی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فرزانہ تھی۔ فرزانہ تم؟ میں نے بس اتنا ہی کہا اور اسے دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے لگا۔ ہاں میں۔ میرے ملنے کا مقصد کوئی غلط نہ سمجھنا، میں اپنے گھر والوں سے چھپ چھپا کر یہاں اسی لیے آئی ہوں تاکہ تمہیں سمجھا سکوں۔ تم جانتے ہو کہ میرے گھر والوں نے تمہارے بھائی شاہد سے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، اور یہ بات بھی میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دی تھی کہ میرے گھر والوں کی مرضی میں ہی میری مرضی ہے۔ آج میرا تم سے ملنے کا مقصد صرف تھا کہ تاکہ میں تمہیں سمجھا سکوں کہ تم اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ اب میں تمہارے بھائی کی بیوی بننے والی ہوں اور میں یہ رشتہ بہت ہی پاکیزگی سے نبھانا چاہتی ہوں۔ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں کہ وہ شادی کسی اور سے اور چکر کسی اور سے چلاؤں۔ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو اور مجھے کالز کرنا بھی بند کر دو۔ تمہارا اور میرا رشتہ بہت ہی پاکیزہ بننے والا ہے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی گڑبڑ ہو۔ فرزانہ نے یہ کہا تو میرے سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ فرزانہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں تم سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں، پھر تم یہ سب مجھ سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ بھائی سے پہلے تو میں نے ہی تم سے اظہار کیا تھا، تم آخر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہی ہوگی۔ میری آنکھوں میں غصہ اترنے لگا تھا، میری آنکھیں لال ہو رہی تھی اور میں نہ جانے کیا کیا بولے جا رہا تھا۔ احد، تم اپنے ہوش میں تو ہو؟
میں تمہیں یہاں پر سمجھانے آئی تھی، نہ کہ تم سے عشق مشوقی کرنے۔ میری بات آخری دفعہ کان کھول کر سن لو، میں اب تمہارے بھائی کی بیوی بننے والی ہوں، اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس رشتے میں آڑے آؤ۔ اور ویسے بھی میرے گھر والے تم سے کس بنا پر میری شادی کے بارے میں سوچیں گے؟ آخر تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ تمہیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر ماں باپ کے لیے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اسی لیے ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں بھیجنا چاہتا ہے، جہاں اسے اپنی ضرورت کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ تم تو ابھی بھی اپنے بھائی کے رحم و کرم پر ہو، اور اس بات کو پورا محلہ جانتا ہے۔ بہرحال میں تمہیں یہی سمجھانے آئی ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں تم سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی، میں صرف اور صرف اپنے شوہر سے محبت کروں گی، کیونکہ وہی میرا پاکیزہ رشتہ ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر فوراً وہاں سے چلی گئی، لیکن میرا سانس مجھے اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ میری محبت مجھے بے روزگاری کا طعنہ مار کر چھوڑا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد بھی میں نے کئی دفعہ فرزانہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ہمارے گھر میں اور تو کوئی عورت نہیں تھی، لیکن میری پھپھو اکثر ہمارے گھر آ جاتی تھی، اور شادی کی شاپنگ وغیرہ بھی وہی دیکھ رہی تھی۔ ہماری ایک ہی پھپھو تو جو اپنی ذمہ داریاں خوب نبھا رہی تھیں۔ میں تو رات دن اپنے کمرے میں پڑا رہتا تھا، مجھے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ بھائی بھی اکثر مجھ سے پوچھتے رہتے تھے، لیکن میں انہیں ٹال دیتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے اندر بھائی کی محبت اب نفرت میں بدلنے لگی تھی۔ وہ بھائی جنہیں میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا، میرے لیے میرے رقیب بن گئے تھے۔ وقت تو جیسے پر لگا کر اٹھتا جا رہا تھا، اور وہ وقت بھی آ گیا جب فرزانہ میرے بھائی کی دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ آج بھائی کی بارات کا دن تھا، اور فرزانہ بھائی کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے تھے، میری روح تک چھلنی ہو گئی تھی۔ میرے برابر والے کمرے میں میری محبت میرے بھائی کی بیوی بنی بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اور میں اپنے کمرے میں بیٹھا گھٹ گھٹ کر وقت گزار رہا تھا۔ جیسے ہی مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو میری روح اور بھی اٹکنے لگی۔ بھائی کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ میں بیچارہ تو قسمت کے ہاتھوں پس گیا تھا۔ رات پوری میں انگاروں پر لیٹتا رہا، ایک پل کے لیے بھی مجھے نیند نصیب نہیں ہوئی۔ پوری رات ہی میں دیواروں کو گھورتا رہا اور خود کو کوستا رہا۔ صبح ہوئی تو فرزانہ میرے ہی گھر میں میری بھابھی کی حیثیت سے موجود تھی۔ بھائی تو اپنے کمرے سے نکلتے تک ہی نہیں تھے، کیونکہ انہیں تو ان کی محبت مل گئی تھی۔ ایک میں ہی بدقسمت تھا جو اپنی محبت کو اپنی بھابھی کی حیثیت سے گھر لے آیا تھا۔ بھائی تو بالکل بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ جس کو وہ بیوی بنا کر گھر لے آئے ہیں وہ میری محبت ہے۔ البتہ فرزانہ یہ ضرور جانتی تھی، وہ مجھے دیور کی حیثیت سے ہی دیکھتی تھی۔ شادی کو پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ بھائی تو فرزانہ پر اپنی جان چھڑکتے تھے، اور فرزانہ بھی یہ رشتہ بڑی ایمانداری سے نبھا رہی تھی۔ میں نے کئی دفعہ اسے بہلانے کی اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے ہمیشہ ہی مجھے دھتکار دیا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میرے اندر نفرت کی آگ ابھرنے لگی تھی۔ بھائی سے فرزانہ کی محبت دیکھ کر مجھے عجیب سی الجھن محسوس ہونے لگی تھی۔ میرا دل کرتا کہ میں یا تو اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں، یا پھر خود کا قتل کر دوں، کیونکہ اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بھائی تو ہر وقت فرزانہ کو گھمانے پھرانے لے جاتے تھے۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے بھائی مجھے ہی جتانا چاہتے ہوں، مگر یہ میرے اندر کا فتور تھا، کیونکہ بھائی تو یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ میں فرزانہ سے محبت کرتا ہوں۔ بھائی کی فرزانہ کے لیے اتنی محبت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے بھائی کی قسمت پر رشک ہوتا تھا، کیونکہ انہیں ان کی محبت مل گئی تھی۔ ایک میں ہی بدقسمت تھا جو ایسا رولا کہ مثال بن گیا۔ میری محبت میرے گھر میں میری بھابھی بن کر آئی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا کہ اچانک سے بھائی کمرے میں آئے اور کہنے لگے کہ وہ بھابھی کو لے کر ہسپتال جا رہے ہیں، بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ بے شک فرزانہ میری بھائی کی بیوی تھی، لیکن آج بھی اس کی محبت میرے دل میں زندہ تھی۔ اس کی خراب طبیعت کا سن کر میں بھی پریشان ہو گیا تھا۔ بھائی بھابھی کو لے کر وہاں سے جا چکے تھے، اور میں پورا دن گھر میں فرزانہ کی سلامتی کی دعا کرتا رہا تھا۔ جب بھائی اور فرزانہ گھر لوٹے تو میرے زخم پر نمک ہی چھڑک دیا۔ بھائی کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا، اور ان کے چہرے پر آئی خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں ابھی بھی کمرے میں ہی بیٹھا تھا کہ بھائی آ کر وہ ڈبہ میرے ہاتھ میں تھما گئے۔ آہا، تجھے بہت بہت مبارک ہو، تو چاچو بننے والا ہے۔ بھائی نے یہ کہا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس وقت تو میں بالکل ہی خاموش بیٹھا رہا،
کیونکہ میں اپنے بھائی کو یہ نہیں دکھانا چاہتا تھا کہ میں ان کی خوشی میں خوش نہیں ہوں۔ اب میرے اندر کی آگ اور بھی بھڑکنے لگی تھی۔ گھر میں خوشی کا سما تھا، لیکن میں حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ دن بدن میرے اندر کی آگ بڑھنے لگی تھی۔ بھائی اب تو فرزانہ کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ ان کی محبت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وقت تو جیسے پر لگا کر اٹھتا جا رہا تھا۔ 9 مہینے تو 9 دنوں کی طرح ہی گزرے تھے، اور وہ وقت بھی آ گیا جب میری بھابھی نے ایک چاند سی بیٹی کو جنم دیا۔ بھائی اور بھابھی اسپتال تھے اور میں یہاں گھر بیٹھا ماتم کر رہا تھا۔ بھائی 3 دن سے اسپتال میں تھے کیونکہ ڈلیوری ہو چکی تھی اور اسپتال والوں نے ابھی تک چھٹی نہیں دی تھی۔ میں 1-2 دفعہ اسپتال کا چکر تو لگایا تھا، لیکن وہاں پر مسلسل مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا تھا، اس لیے میں گھر آ گیا۔ اچانک سے بھائی کی کال آئی تو مجھے مجبوراً ان کی کال اٹھانی پڑی۔ تیری بھابھی اور میں اسپتال سے نکلنے لگے ہیں، ڈاکٹر نے ڈسچارج دے دیا ہے۔ بھائی نے یہ خبر دی تو میرے سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ میرے لیے تو یہ زندگی امتحان بن کر رہ گئی تھی۔ بھائی نے کہا تھا کہ وہ ابھی آدھے گھنٹے میں ہی گھر پہنچ جائیں گے۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا جا رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی دل سے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ بھائی اور فرزانہ تو اس بچے کو لے کر بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ ان کی زندگی اب مکمل ہو گئی تھی۔ یہ بچہ میرے لیے اور بھی زیادہ نفرت کا سبب بن رہا تھا، کیونکہ اب فرزانہ کا رشتہ بھائی سے اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ نفرت کی آگ میں حد سے زیادہ بڑھنے لگا تھا۔ میں روز ہی کوئی نہ کوئی ترکیبیں سوچتا کہ کیسے بھائی اور فرزانہ کو جدا کروں، کیونکہ اب ان کی یہ خوشحال زندگی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں روز ہی گھٹ گھٹ کر جیتا اور گھٹ گھٹ کر مرتا۔ ایک دن ایک بھیانک پلان میرے ذہن میں گھوما، جس نے میری ساری پریشانی ہی دور کر دی۔ ایک دن موقع دیکھ کر میں نے فرزانہ کا موبائل اس کے کمرے سے اٹھا لیا، لیکن میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس کے موبائل پر کوئی پاسورڈ ہی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے فرزانہ کے موبائل سے بہت ہی چیپ میسیج کیے، وہ بھی اپنے نمبر پر، تاکہ میں یہ میسیج ثبوت کے طور پر بھائی کو دکھا سکوں اور فرزانہ کو بدنام کر سکوں۔ اب یہ میرا روز کا معمول بن گیا تھا۔ میں روزانہ ہی موقع دے کر جب بھابھی کچن میں کام کر رہی ہوتی تو اس کے نمبر سے اپنے نمبر پر بہت سارے ایسے میسیجز کرتا جن سے یہ ثابت ہوتا کہ فرزانہ ابھی بھی مجھ سے کانٹیکٹ میں ہے۔ سب کچھ میرے پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ ایک دن موقع دے کر میں بھائی کے پاس پہنچ گیا۔ آج وہ دن آ گیا تھا جب میں نے اپنے منصوبے کی تکمیل کرنی تھی۔ فرزانہ، بھائی اور میری بھتیجی سب اپنے کمرے میں گئے تو میں ان کے کمرے میں ہی پہنچ گیا۔ میں یہ سب فرزانہ کی موجودگی میں ہی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے پاس ٹھوس ثبوت بھی موجود تھے۔ میرا فرزانہ کے منہ پر بات کرنے کا مقصد سب سے بڑا یہی تھا کہ فرزانہ بھی رنگے ہاتھوں پکڑی جائے۔ میں جانتا تھا کہ فرزانہ اپنا رشتہ بھائی سے بہت ایمانداری سے نبھا رہی ہیں، لیکن میں سوچ چکا تھا کہ اسے بدنام کر کے ہی میں اسے حاصل کروں گا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا تو بھائی نے مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ فرزانہ نے جیسے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی آ گئی۔ میں جاتے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا اور بھائی کی طرف نظریں گاڑ لیں۔ میں فرزانہ سے نظریں نہیں ملانا چاہتا تھا، کیونکہ میں تو اس کی زندگی تباہ کرنے آیا تھا۔ حسد کی آگ نے مجھے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ میں اس حد تک پہنچ گیا تھا۔ بھائی، مجھے آج آپ سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ اگر آج آپ نے یہ بات آپ سے نہ کی تو شاید میں اسی گلٹ میں مر جاؤں گا۔ میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ میں نے یہ کہا تو بھائی حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ آج ایسی کون سی بات ہے جو تجھے اندر ہی اندر مار رہی ہے؟ میرے بھائی، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو کھل کر مجھ سے بات کر سکتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ بھائی نے کہا تو میرے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں گاہے بگاہے فرزانہ کی طرف بھی نظر دوڑا رہا تھا، جس کے چہرے پر پریشانی اور خوف کے سوا اور کچھ بھی نہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے گود میں اپنی بیٹی کو بھی اٹھایا ہوا تھا۔ بھائی، بات دراصل یہ تھی کہ یہ بچہ آپ کا نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا تو کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ بھائی حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ آج تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے وہ الفاظ ادا کروں، لیکن پھر ہمت کر کے میں نے وہ سب کہہ دیا جس کا پلان میں نے اتنے دنوں سے بنایا ہوا تھا۔ بھائی، دراصل سچ یہ ہے کہ یہ بچہ آپ کا نہیں ہے، میرا ہے۔ فرزانہ اور میں شادی سے پہلے بھی ایک دوسرے سے تعلق میں تھے اور شادی کے بعد بھی۔ آج تک میں نے آپ سے یہ سچ چھپائے رکھا، لیکن اب میرا دل مجھے ملامت کر رہا تھا کہ میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، اسی لیے ہی میرے ضمیر نے مجھے سچ بتانے پر مجبور کر دیا۔ بھائی، دراصل شادی سے پہلے ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی گہرے تعلق میں تھے، لیکن فرزانہ کے گھر والوں نے زبردستی آپ سے اس کی شادی کروا دی، تو یہ بیچاری بھی انکار نہیں کر سکی۔
میں نے ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ بھائی کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، انہوں نے تو اپنے لفظ یہ لیے تھے، احد یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ خدا کے لیے جھوٹ مت بولو، یہ سب تم کیسے بول سکتے ہو؟ تم اس حد تک گر سکتے ہو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ فرزانہ اب مجھے جھوٹا ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن میں اپنے فون پر نظریں گاڑے ان ثبوتوں کو اکٹھا کر رہا تھا جو میں نے خود ہی بنائے تھے۔ میں نے اپنے فون سے وہ ساری چیٹ نکالی اور جا کر بھائی کی نظروں کے سامنے رکھ دی۔ بھائی یہ دیکھیں وہ سارے ثبوت۔ فرزانہ جھوٹ بول رہی ہے۔ فرزانہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمیں بھائی کو یہ سچ پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا، لیکن تمہارے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہی ہم نہیں بتا پائے، لیکن آج وہ وقت آ گیا کہ ہم سچ بتا دیں۔ میں اب اس طرح سے بات کر رہا تھا کہ جیسے فرزانہ بھی میرے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ بھائی کی نظروں میں غصے اور خوف کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بھائی کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ فرزانہ کے موبائل کو بھی چیک کریں۔ فرزانہ کے اور میرے موبائل پر وہ ساری چیٹ دیکھ کر تو بھائی غصے سے تل ملا اٹھے۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ تم دونوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں تم دونوں سے خود سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن میری محبت کا تم دونوں نے مجھے یہ صلہ دیا ہے۔ بھائی غصے سے ہم دونوں پر چلا رہے تھے۔ شاہد آپ کو غلط سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ بول رہا ہے۔ میں شادی سے پہلے بھی پاکیزہ تھی اور شادی کے بعد بھی پاکیزہ ہوں۔ یہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ یہ سب اس کی گھناؤنی سازش ہے۔ آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں، خدا کے لیے میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرزانہ بھائی کے پیروں میں پڑ کر ان سے معافی مانگ رہی تھی اور انہیں سچائی بتا رہی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اپنی بے قصوری کا۔ ثبوت تو سارے میں بھائی کو دکھا چکا تھا۔ جھوٹ مت بولو مکار عورت، میں ساری سچائی جان چکا ہوں۔ یہ سب ثبوت دیکھنے کے بعد بھی تم مجھے یہی کہہ رہی ہو کہ یہ سب جھوٹ ہے؟ دفع ہو جاؤ اس گھر سے اور اس ناجائز اولاد کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ میں تمہارے وجود کو اب اس گھر میں اور برداشت نہیں کر سکتا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بھائی نے فرزانہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ دوسرے نمبر پر بھائی نے مجھے گھر سے باہر نکالا تھا۔ فرزانہ منتیں کرتی رہی تھی، لیکن بھائی نے اس کی ایک بھی بات نہ سنی اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ سب کچھ میرے پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ فرزانہ اب بھائی سے دور ہو چکی تھی اور مجھے میری پوری امید تھی کہ کبھی بھی بھائی فرزانہ کی بات نہیں مانیں گے۔ فرزانہ اور میں گھر سے باہر نکال دیے گئے تھے اور بھائی نے گھر کو اندر سے بند بھی کر دیا تھا۔ فرزانہ کتنی دیر دروازے پر بیٹھی دروازہ بجاتی رہی تھی اور بھائی سے معافیا مانگتی رہی تھی، لیکن بھائی نے دروازہ نہیں کھولا۔ فرزانہ نے اپنی گود میں نور کو بھی اٹھایا ہوا تھا، کیونکہ بھائی نے اسے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں اور فرزانہ گھر سے نکال دیے گئے تھے۔ جب رو رو کر فرزانہ تھک گئی اور اس کی بات نہ بنی تو وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ فرزانہ، میں آج بھی تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، تم خود کو بالکل بھی اکیلا نہ سمجھو۔ میں نے کہا تو فرزانہ کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ آج میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس حد تک کر سکو گے۔ تم یہ جانتے تھے کہ میں بڑی پاکیزگی سے ہی شاہد کے ساتھ رشتہ نبھا رہی تھی، لیکن تم نے یہ حرکت کر کے اچھا نہیں کیا۔ تم نے مجھ بے قصور پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا ہے۔ یاد رکھنا، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ فرزانہ کے یہ جملے جیسے ہی میرے کانوں میں پڑے تو میری روح تک کانپ گئی۔ مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ فرزانہ کے جملے میں ایک درد تھا جس نے میری روح تک ہلا دی تھی۔ فرزانہ، تم مجھے غلط نہ سمجھو، میں تمہیں آج بھی اپنانا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ سب تمہاری محبت میں آ کر کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں اس سے معافی مانگ رہا تھا اور اسے اپنانے کی التجا کر رہا تھا، مگر اس نے میری ایک نہ مانی۔ احد، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں یہ سب کروں گی؟ تم میرے لیے مر چکے ہو۔ میں بھیک مانگ کر زندگی گزار لوں گی، لیکن تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں اپناؤں گی۔ تم اتنے گھناؤنے شخص ہو سکتے ہو، یہ تو میں نے زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے وہاں سے نکل چکی تھی اور میں خالی ہاتھ ابھی بھی دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ بھائی نے مجھے بھی گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے پاس تو رہنے کا اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اب اس واقعے کو پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ میں نے ایک دور پار کے علاقے میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے لیا تھا، کیونکہ محلے میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ میں نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا ہے۔ اب میرا اس محلے میں جانا بنتا نہیں تھا۔ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ اب تو وہ پیسہ بھی ختم ہو گیا تھا جو بھائی سے میں نے لوٹا تھا۔ اب میں مزدوری پر نکل چکا تھا۔ میرے پاس کمائی کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔
کیونکہ اگر میں کمانے کے لیے گھر سے نہ نکلتا تو پھر میرے پاس رہنے کو چھت بھی نہ رہتی۔ اب میں مجبور ہو گیا تھا۔ ساری زندگی تو میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ ہی بھائی نے مجھے ہاتھ پر رکھ کر پیسہ دیا تھا، لیکن اب میں مزدوری کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ روز ہی میں گھٹ گھٹ کر جیتا تھا۔ فرزانہ کے وہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے تو میری روح تک کانپ جاتی۔ مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں فرزانہ کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، لیکن مجھے وہ کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ میں اس سے مل کر معافی مانگنا چاہتا تھا، ورنہ میرا ضمیر گھٹ گھٹ کر مجھے مار رہا تھا۔ ایک دن جب میں مزدوری کر کے گھر واپس لوٹ رہا تھا تو میری نظر سڑک پر بیٹھی ایک بھکارن پر پڑی، جس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ میں اس کے پاس سے گزرا تو میرے پیروں تلے سے ہی زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فرزانہ تھی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات آ رہے تھے کہ فرزانہ یہاں کیسے ہو سکتی تھی۔ اب میں اس سے سوال کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ فرزانہ، تم یہاں؟ میں نے یہ کہا تو وہ نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے لہجے میں غصے کے سوا اور کچھ نہیں تھا، لیکن میں اب مجبور ہو گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس سے بار بار سوال کرنے لگا، لیکن میرے مجبور کرنے پر اس نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر والوں نے اسے دھتکار کر گھر سے نکال دیا ہے۔ پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی کہ اس نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا ہے، اسی لیے اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں اور بھیک مانگنی پڑ رہی ہے۔ یہ سن کر تو میری روح تک چھلنی ہو گئی تھی۔ میرے ایک حسد نے 2 زندگیاں تباہ کر دی تھیں۔ فرزانہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اس سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن اس کی نظروں میں میرے لیے حقارت کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ آہد، اب وہ وقت گزر چکا ہے۔ تمہاری معافی سے میری وہ عزت واپس نہیں آنی، اور نہ اس بچی کو اس کے باپ کی شفقت نصیب ہونی ہے۔ وہ یہ کہہ کر فوراً وہاں سے چلی گئی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ میں نے 2 زندگیوں کو تباہ کر دیا تھا۔ بھائی کا بھی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک دن میں نے سوچا میں اپنے بھائی کے پاس جاتا ہوں اور انہیں ساری سچائی بتا دیتا ہوں، ورنہ میرے دل کا بوجھ مجھے جینے نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن میں اپنے اس محلے کی طرف نکل پڑا۔ جیسے ہی اپنے گیٹ پر گیا تو میرے پاؤں لرز گئے، لیکن میں نے ہمت کر کے اندر قدم رکھ ہی لیا، مگر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب بھائی اپنے کمرے میں مریضوں کی طرح لیٹے ہوئے تھے۔ بھائی کی شکل تو ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے کوئی بوڑھا شخص اپنی موت کا انتظار کر رہا ہو۔ بھائی لیٹے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاؤں میں بیٹھ گیا تو انہیں جیسے ہی میری موجودگی کا احساس ہوا تو ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ افسوس تھا۔ میں نے بھائی کو وہ ساری سچائی بتا دی جس کے بل بوتے پر انہوں نے اپنی بیوی کو خود سے جدا کیا تھا۔ میں نے وہ سارا سچ اگل دیا، لیکن بھائی کی آنکھوں میں نفرت اور غصے کے سوا اب کچھ نہیں تھا۔ بھائی فرزانہ کو پھر سے حاصل کرنا چاہتے تھے اور اس سے معافی مانگنا چاہتے تھے، لیکن فرزانہ کا پتہ ہم دونوں کو ہی معلوم نہیں تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ بھائی اور میں پاگلوں کی طرح ہی روز ہی فرزانہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے تھے۔ ایک دن خوش قسمتی سے فرزانہ ہمیں مل گئی، لیکن بھائی کے اور میرے لاکھ معافیاں مانگنے کے باوجود بھی اس نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہمیں خالی ہاتھ ہی وہاں سے آنا پڑا۔ بھائی تو یہ صدمہ دل پر لے کر اور چند ہی روز میں دار فانی سے کوچ کر گئے۔ فرزانہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی اور بھائی قبر میں جا سوئے تھے۔ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میری حسد نے 3 لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی تھی۔ اب پچھتاوے کے سوا میرے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تو حسد میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ اب اس میں خود ہی جل رہا تھا۔ میرا ضمیر مجھے جینے نہیں دے رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں حسد ایک ایسی آگ ہے جو حسد کرنے والے کو سب سے پہلے کھاتی ہے۔ جیسے میں اپنی حسد کی سزا کاٹ رہا تھا، اب میں وہ وقت پیچھے نہیں لا سکتا تھا جس کو میں نے تباہ کیا تھا۔ ایک دن میری طبیعت بہت خراب ہوئی تو میں ہسپتال گیا، لیکن ڈاکٹر نے ایک ایسی بات کی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے کینسر ہے۔ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں تھی کہ میں اپنا علاج کروا سکتا۔ بھائی بھی نہیں رہے تھے۔ میں نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا تھا۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا، لیکن پھر بھی میرے دل کو سکون نہ ملتا۔ صحیح کہتے ہیں کسی پر تہمت لگانے سے انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سزا ملتی ہے، جیسے مجھے ملی تھی۔ میں نے پاک دامن فرزانہ پر الزام لگایا تھا، جس کی سزا میں اب بھی بھگت رہا تھا۔